بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 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 فالأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. جی اب ہم اس سورت کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانفطار. سورۃ الانفطار. اور یہ سورت مکی سورت ہے. اس کی آیات ہیں 19 آیات ہیں اس کی. تو شروع سے ہم ترجمہ شروع کریں گے. اذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب. اور سما کس کو کہتے ہیں؟ آسمان کو. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سما کہتے ہیں آسمان کو. تو اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. انفطرت کا مطلب کیا ہے؟ پھٹ جائے گا.
تو قیامت کے دن ایسا منظر پیش آئے گا کہ آسمان کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. تو فرمایا اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، تو اذا کا مطلب کیا ہوا؟ جب. واو کا مطلب کیا ہے؟ اور. تو اور جب. الکواکب، کواکب کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو. کوکب کی جمع کیا ہے؟ کواکب. کوکب واحد ہے نا، سنگولر ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کواکب. تو کواکب کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو. سٹارز دیکھیں آسمان پر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کواکب. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے مانا، ٹھیک ہے؟ کواکب کن کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو. آسمان پہ جو ستارے نظر آئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ کواکب. تو فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، یعنی آسمان سے ستارے ٹوٹ جائیں گے. جیسے ابھی آپ کو لگے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں نا آسمان پر، تو ایسے نہیں رہیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ ٹوٹیں گے اور بکھر جائیں گے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، واو کا مطلب کیا ہے؟ اور اذا کا مطلب جب. البحار، بحار کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو. بحار کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو. بحر اس کی جمع کیا ہے؟ بحار. سمندر، جتنے بھی سمندر ہیں ان کی حالت کیا ہوگی؟ فجرت، جب وہ پھٹ جائیں گے. یعنی ایسے ہوگا کہ سمندروں کے درمیان جو حائل ہے، درمیان میں زمین ہے، تو یہ حائل ختم ہو جائے گا اور سمندر پھٹ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو قیامت سے پہلے یہ منظر پیش آئے گا کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ کے گر جائیں گے، اور سمندر جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے. اور سورہ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی جب ان کو بھڑکایا جائے گا. تو مطلب کیا ہے کہ قیامت سے پہلے زلزلہ آئے گا، اور زلزلے کی وجہ سے سمندر کے درمیان میں جو رکاوٹیں حائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. زمین پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سمندر بھی پھٹ پڑیں گے اور پانی یہاں سے نکل جائے گا اور زمین برابر ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھٹ پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، واو کا مطلب اور اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب. اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ، قبور کس کو کہتے ہیں؟ قبروں کو. قبور کس کو کہتے ہیں؟ قبروں کو. ایک کو قبر کہتے ہیں اور زیادہ ہوں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قبور. وَإِذَا الْقُبُورُ، تو قبروں کی حالت کیا ہوگی؟ بُعْثِرَتْ، انہیں اکھاڑ دیا جائے گا، کریت دیا جائے گا. یعنی جو لوگ قبروں کے اندر ہیں وہ ایسے باہر نکل کے قبریں ان کو باہر پھینک دیں گی اور قبریں الٹی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے بُعْثِرَتْ، کہ ان کو کریت دیا جائے گا، الٹا کر دیا جائے گا قبروں کو. علمت نفس ما قدمت وأخرت، تو جب نفخہ ثانیہ یعنی دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا نا، تو قبریں، ان کی حالت یہ ہوگی کہ قبریں ساری اکھاڑ دی جائیں گی اور پھر ان میں سے جو لوگ قبروں میں ہیں وہ باہر نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ حالت ہوگی قیامت سے پہلے. یہ سب قیامت کا منظر ہے. آسمان کی حالت کیا ہوگی، تاروں کی حالت کیا ہوگی، سمندر کس طرح سے وہ بکھر جائیں گے اور پھٹ پڑیں گے، اور پھر قبریں جو ہیں وہ بھی الٹی ہو جائیں گی، قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ نکل جائے گا. علمت نفس، تو جان لے گی ہر جان. نفس کسے کہتے ہیں؟ جان کو. نفس کسے کہتے ہیں؟ جان. اور علمت کا مطلب کیا ہے؟ جان لے گی، اسے علم ہو جائے گا. نفس، ہر جان کو، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے آگے بھیجا. جو ابھی ہم عمل کرتے ہیں تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آگے بھیج رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں. قیامت کے لیے ہم اعمال کر رہے ہیں. تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، تو یہ قیامت کے دن وہ اپنے عمل کو دیکھ لے گا. تو جو انسان جو بھی عمل آگے بھیج رہا ہے، اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو وہ نیکی کی صورت میں اس کے سامنے ہوگا اور اس کی جان قیامت کے دن اس کو جان لے گی. اور اگر اس کی برائی والا عمل ہے تو وہ بھی اس کو جان لے گا. تو علمت، جان لے گی، نفس، ہر جان، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، وأخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. جو اس نے پیچھے چھوڑا اس کو بھی جان لے گی، اور جو اس نے آگے بھیجا اس کو بھی ہر جان، ہر نفس جان لے گا. آگے بھیجنے والے، ابھی جو زندگی ہے اس میں انسان اعمال آگے بھیجتا ہے. اور پیچھے چھوڑنے سے کیا مطلب ہے
کہ انسان جب فوت ہو جائے گا تو کچھ اعمال اس کے کیا ہے پیچھے رہ جائیں گے. کیسے رہیں گے؟ انسان اگر آج دنیا میں کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اگر وہ نیکی کا کام ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. فوت ہو گیا لیکن ثواب کیا ہے؟ ملتا رہے گا. جیسے صدقہ جاریہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ جو ہے اس کا عمل یہ جاری رہتا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور اسی طرح اگر انسان نے کوئی برا کام کیا ہے تو وہ بھی اس کا گناہ جو ہے وہ اس کو ملتا رہے گا. تو یہ مطلب ہے کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. اگر تو کوئی نیکی کا کام کر کے چلا گیا، کوئی مسجد بنا گیا یا مسجد میں قرآن مجید اس نے رکھ دیے یا پانی کا کوئی کنواں کھدوا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، کوئی بھی نیکی کا کام کیا، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے کوئی برائی کا کام کیا ہے تو جب تک وہ لوگ اس برائی کا ارتکاب کرتے رہیں گے تو اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. لیکن نا سوشل میڈیا پر بس وقت کوئی انسان کوئی ویڈیو شیئر کر دیتا ہے. اب جب وہ ویڈیو شیئر کرتا ہے، اگر وہ پوری ویڈیو ہے، فحاشی اور ریانی والی ویڈیو ہے، تو جب تک لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس کا گناہ اس شیئر کرنے والے کو ملتا رہے گا. اور اگر وہ انسان فوت ہو گیا ہے تو تب بھی وہ گناہ ملتا رہے گا. اور اگر اس نے کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی نیک کام لوگوں کو بتا کر چلا گیا یا کوئی اچھی ویڈیو اس نے شیئر کر دی، تو جب تک لوگ سنتے رہیں گے اس کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اور اگر وہ فوت ہو گیا تو تب بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو یہ مطلب ہے کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑ دیا، قیامت کے دن وہ سب کا سب اس کے سامنے ہوگا اور وہ اس کو جان لے گا. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو اس نے ما قدمت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے ابتدائی زندگی میں کام کیے، وَأَخَّرَتْ اور جو اس نے آخری زندگی میں کام کیے، تمام کے تمام وہ جان لے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مخفی ہوگی، جو پوشیدہ ہوگی، یا جس کا علم اسے نہیں ہوگا یا جس کو تحریر نہیں کیا گیا. یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے لکھ لیا ہے اور لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. ان کا ذکر آگے آئے گا. تو بہرحال ہر جان جو بھی اس کا عمل ہے اس کے بارے میں وہ جان لے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا کا مطلب ہوتا ہے اے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یا کہتے ہیں یا عبداللہ، مطلب کیا ہے؟ اے عبداللہ. ٹھیک ہے. تو یا ایھا اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، کسی کو مخاطب کرنا ہو، بلانا ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا ایھا. تو فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اے انسان. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے. تب اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ہر انسان کو کہ اے انسان. انسان کون ہے؟ ہم سب لوگ انسان ہیں نا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں، ان کو فرما رہے ہیں کہ اے انسان، ما غرک. غرک کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے میں ڈال دیا. کا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے کہ تو دھوکے میں مبتلا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن کو تو جھٹلا دیتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حساب کا ایک دن ہونے والا ہے. ایک دن ایسا ہوگا کہ ہر عمل کے بارے میں تو جان لے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا، جس کو یوم الدین کہا جاتا ہے. تو فرمایا کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں. بربک کا مطلب کیا ہے؟ تیرے رب کے بارے میں. الکریم جو بہت کرم والا ہے، جس کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو تو استعمال کرتا ہے. تو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو رب کی نافرمانی کر رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ بربک الکریم، اپنے کرم والے کریم رب کے بارے میں. یعنی اللہ کی نافرمانی تو کرتا ہے. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کیا دھوکا ہے؟ دھوکا کیا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دھوکا یہ ہے کہ انسان کو قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ جھٹلا دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دھوکے سے نکل جاؤ. کس چیز نے تمہیں اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور وہ رب کیسا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. الذی کا مطلب کیا ہے؟ جو. آپ دور ہو جاؤ.
الذی جو جس نے خلق کا مطلب کیا ہے پیدا کیا تجھے جس نے پیدا کیا تجھے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو میں کہ ذرا غور تو کرو تم اس رب کی نافرمانی کرتے ہو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے وہ رب تو وہ ذات ہے کہ خلقک جس نے پیدا کیا تجھے خلق کا مطلب کیا ہے خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کیا اس نے کا تجھے جس نے پیدا کیا تجھے فسواک اور پھر درست کیا تجھے سواک کا مطلب کیا ہے درست کیا تجھے یعنی تجھے بے ڈھنگا نہیں بنا دیا بلکہ بڑا ہی خوبصورت بنایا جہاں پر آنکھوں کی جگہ تھی وہاں پر آنکھیں فٹ کر دی جہاں پر ناک کی جگہ تھی وہاں پر ناک لگا دی جہاں پر کانوں کی جگہ تھی وہاں پر کان لگا دیے جہاں پر ہاتھوں کی جگہ تھی وہاں پر ہاتھ اور جہاں پر ٹانگوں کی جگہ تھی وہاں پر ٹانگیں اور جہاں پر سینے کو دل کو پوست کرنا تھا وہاں پر دل کو پوست کر دیا اور خوبصورت شکل و صورت میں بہترین انسان تجھے بنا دیا تو یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ بندر بنا دیتا خنزیر کتا بنا دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو اللہ کے کرم کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تجھے خلقک تجھے پیدا کرنے والا کون ہے وہی اللہ ہے اور اس اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تجھے کوئی اور مخلوق نہیں بنایا بلکہ کیا بنا دیا انسان بنا دیا اور پھر انسان کیسے بنایا فسواک بالکل تندرست برابر بنا دیا ہر تیرے عضو کو اس کی جگہ پر پابست کر کے اور بہترین شکل و صورت میں تجھے بنا دیا فعدلک اور پھر تجھے برابر کر دیا درست بھی کیا اور برابر بھی کر دیا اس کے بعد کیا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک اور پھر جس صورت میں اس نے چاہا فی کا مطلب ہوتا ہے میں اور ای صورت جس بھی صورت میں یعنی انسانوں کی شکلیں مختلف ہیں نا اور کلرز بھی مختلف ہیں شکلیں بھی مختلف ہیں ایک شکل کے افراد کم ہی ملتے ہیں سب کی شکلیں کیا ہیں مختلف ہیں تو یہ وہ رب ہے جس نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ شکل دی ہے ایک ماں اور باپ کی اولاد شکلیں مختلف ایک جیسے نہیں ہیں سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہیں تو یہ کون ہے بنانے والا وہ رب العالمین ہے فی ای صورت جس بھی صورت میں ما شاء اس نے چاہا رکبک تیری ترکیب کر دی جوڑ دیا جیسے اس نے چاہا تجھے خوبصورت شکل و صورت عطا کر دی اور سورۃ 3 میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اس کے بعد کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اچھی بناوٹ میں فی احسن تقویم بہترین بناوٹ میں ہم نے انسان کو بنایا ہے تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جس صورت میں اس نے چاہا ایسی ہی تیری ترکیب کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہے ہیں کہ تم اس کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا تندرست کیا اور برابر کر دیا اور جس صورت میں چاہا ایسے تیری ترکیب کرتی تو یہ کتنا کرم والا رب ہے اور اس رب سے رب کی نافرمانی کرنا یا جس چیز نے انسان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے وہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قیامت کا منکر ہے کلا بل تکذبون بالدین کلا ہرگز نہیں یہ بات نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں لیکن کس چیز نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کو قیامت کا احساس نہیں ہے قیامت کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے کلا کا مطلب کیا ہے ہرگز نہیں بل تکذبون بلکہ تم جھٹلاتے ہو بالدین قیامت کے دن کو دین کا مطلب کیا ہے روز جزا دین کا مطلب کیا ہوتا ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا سورہ فاتحہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں نا مالکی یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا دین کا مطلب کیا ہوتا ہے بدلہ جس دن بدلہ دیا جائے گا تو فرمایا کہ بلکہ کیا ہے تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو یہ وجہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں تم دھوکے میں مبتلا ہو کہ تمہیں یہ احساس نہیں ہے تم جانتے نہیں ہو کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اور قیامت کے دن تمہارے ہر عمل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا سوال ہوگا اس چیز کی تم تکذیب کر دیتے ہو تم جھٹلا دیتے ہو بالدین قیامت کے دن کو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک
واو کا مطلب کیا ہے؟ اور. بولیے بولیے بولے میرے ساتھ, آپ بولیں گے تو آپ کو یاد ہوگا. واو کا مطلب کیا ہے؟ اور. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. علیکم تم پر. علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر, یعنی تم لوگوں پر کیا ہے؟ لحافظین, البتہ حفاظت کرنے والے ہیں, نگہبان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قیامت کو جھٹلا دیتے ہو, حالانکہ حالت کیا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں, نگران ہیں. اگر نگران ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس سے ڈرتا ہے نا. اگر جب آپ ایگزام دیتے ہیں, پیپر دے رہے ہیں, تو ٹیچر اگر کھڑا ہے سر پہ یا ممتحن کھڑا ہے امتحان لینے والا, تو آپ چیٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سامنے کھڑا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھی نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہم جو مرضی کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے. وہ نگہبان کیسے ہیں؟ لکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, اور یہ کتاب تیار ہو رہی ہے جو کل قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا نا, قیامت کے دن جس کو کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی, تو وہ کیا کہے گا؟ آ جاؤ میری کتاب کو پڑھ لو, میرا رزلٹ آ گیا ہے, میں کامیاب ہو گیا ہوں, دیکھ لو. اور جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی, وہ کہے گا کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی. تو ہر چیز کو وہ حافظین جو ہیں, نگہبان جو ہیں, وہ نوٹ کر رہے ہیں. وہ اس میں زیادتی نہیں کرتے, کوئی زیادہ بھی نہیں لکھتے اور کمی بھی نہیں کرتے. ایسے حافظین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور وہ حافظین کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں ان کا ذکر کیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہر چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. فرمایا کہ جب دو لکھنے والے وہ ہر بات کو لے لیتے ہیں, اچک لیتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال قعید, وہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے, ما یلفظ من قول, کوئی چھوٹی سی بات نکلتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ فوری اس کو تحریر کر لیتے ہیں. الا لدیہ رقیب عتید, تو وہ ایک فرشتے جو ہیں رقیب, جو نگہبان ہیں, بڑی ہی جلدی کرتے ہیں اور فوری اس کو تحریر کر دیتے ہیں. تو کوئی چیز بھی مس نہیں ہوتی, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کیا کیا ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. جو بھی انسان کر رہا ہے, جو عمل کر رہا ہے, ذرا برابر عمل ہے, تو وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں چھپ کر کروں گا تو شاید کوئی جاننے والا نہیں ہے, بلکہ وہ دلوں کے بید کو بھی جاننے والا وہ رب ہے. علیم بذات الصدور, جو تمہارے سینوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں, جو خیالات پیدا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. تو فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ, بے شک ہم نے تمہارے اوپر لحافظین, نگہبان مقرر کیے. کرامن کاتبین, کرامن بڑے ہی باعزت, عزت والے, کیونکہ وہ اپنا کام پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں, نہ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ کرتے ہیں اپنی طرف سے. کاتبین لکھنے والے ہیں. کاتب کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو. اور اس کی جمع کیا ہے؟ کاتبین, یعنی وہ معزز فرشتے کاتبین جو لکھنے والے ہیں, جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. یعلمون ما تفعلون, یعلمون وہ جانتے ہیں, ما تفعلون جو بھی تم کرتے ہو, جو بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اور جاننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو لکھ لیتے ہیں, تحریر کر لیتے ہیں, تو کچھ بھی مس نہیں ہوتا. ایسے نگہبان اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ اب ان چیزوں کے بعد جو انسان نیکی کے راستے پر چلے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو انسان بدی اور برائی کے راستے پر چلے گا تو وہ کیا ہوگا؟ ناکام ہو جائے گا. فرمایا ان الابرار لفی نعیم. ابرار کیا ہے؟ یہ جمع ہے, اس کی واحد آتی ہے بر. بر کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کرنے والا, اور اس کی جمع کیا ہے؟ ابرار, نیکی کرنے والے. تو فرمایا ان الابرار, بے شک نیکی کرنے والے, لفی نعیم, البتہ وہ نعمتوں میں ہوں گے. نعیم کا مطلب کیا ہے؟ نعمتوں میں ہوں گے, جنت میں ہوں گے. جنات جہاں پر نعمتیں ہیں, تو وہ لوگ نیکی کرنے والے کہاں پر ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ, اور بے شک فجار, فاجر کی جمع ہے. فاجر کس کو کہتے ہیں؟ گناہگار کو, گناہ کرنے والا, جو برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے, جو نافرمانیاں کرتا ہے, نافرمان کو فاجر کہا جاتا ہے. اور اس کی جمع کیا ہے؟ فجار.
تو فرمایا بے شک فجار گناہ کرنے والے نافرمانیاں کرنے والے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ لفی جحیم، البتہ وہ بڑکتی ہوئی آگ میں ہے. جہنم کا ایک نام ہے جحیم، تو وہ بڑکتی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. دنیا میں جو انسان بھی نیکی کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، ایمان لانے کے بعد، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوگا. وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور جو بھی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، قیامت کو جھٹلا دیتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو ایسا فاجر اور نافرمان شخص لفی جحیم، البتہ وہ جہنم میں ہوگا. یصلونها یوم الدین، یصلونها وہ داخل ہوگا اس میں. یصلونہ کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہوگا ہاں اس میں. یوم الدین، قیامت کے دن. یوم کہتے ہیں دن کو، اور الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیامت یا روز جزا، بدلے کا دن. تو قیامت کے دن وہ کس میں داخل ہوگا؟ جہنم میں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جحیم، کہ بے شک فجار جو ہیں گناہ گار، اس سے مراد کافر لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا، جھٹلا دیا. اور جو ایماندار ہیں، مومن ہیں، وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد آخر کار وہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن گناہوں کی سزا بھگتنا ہوگی. جہنم میں کچھ لمحے کے لیے بھی جانا بڑا خطرناک ہے. کیا خیال ہے؟ آگ میں کوئی جل سکتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. تو جہنم میں گناہوں کی سزا پانے کے بعد جس کے دل میں توحید ہوئی، ایمان ہوا، تو آخر کار اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. لیکن جو بدبخت کافر ہیں، وہ جو منکر ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو فرمایا کہ بے شک گناہگار، فجار، فاسق لوگ، نافرمان لوگ وہ جہنم میں ہیں. یصلونھا یوم الدین، وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے. تو قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی ان کو عذاب ملتا رہے گا. جو برزخ کی زندگی ہے، جیسے آل فرعون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جہنم ان پر صبح اور شام پیش کی جاتی ہے. اور ایسے ہی احادیث میں ذکر ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کی کیا بن جاتی ہے؟ جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے. اور اگر وہ برا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے. اور اس کو سزا، اس کی ابتدا اس وقت سے ہو جاتی ہے. لیکن جب بدلے کا دن ہوگا تو اس وقت پھر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وَمَا هُمْ، اور نہیں ہوں گے وہ، عَنْهَا اس سے، اس سے جہنم سے، بِغَائِبِينَ غائب نہیں ہوں گے. کوئی ابسنٹ نہیں ہو سکے گا کہ آج بدلے کا دن ہے، جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ وہاں پر حاضر ہوگا، غائب نہیں ہو سکے گا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غائب رہنے والے، غائب نہیں ہوں گے. اور پھر مزید قیامت کے بارے میں یا اس کی منظر کشی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز پیش کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں کیا معلوم؟ وَمَا أَدْرَاكَ کا مطلب کیا ہے؟ اور کس چیز نے تمہیں معلوم کروایا؟ تمہیں کیا علم ہے؟ ما یوم الدین، کہ کیا ہے وہ قیامت کا دن؟ قیامت کا دن کیا ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں کیا علم ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، جھنجھوڑنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے. جیسے سوال کیا تھا نا، تمہیں کیا معلوم قیامت کا دن کیا ہے؟ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ جہنم میں جلیں گے، ذرا اس دن کے بارے میں سوچو تو صحیح، فکر تو کرو کہ وہ دن کتنا سخت ہے. ثم ما ادراک، ثم کا مطلب کیا ہے؟ پھر. ما ادراک، کس چیز نے تمہیں معلوم کروایا؟ ما یوم الدین، کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہے، کیسا عظیم دن ہے، اور کیسا خطرناک دن ہے. اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، کوئی اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکے گا، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اپنی زبان کو حرکت دے سکے. قرآن مجید میں سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا تملکون جزاء من ربک عطاء حسابا. آگے کیا ہے؟ یہ سورہ نبا میں کیا آگے؟ سورۃ النبا عما یتساءلون، جزاء من ربک عطاء حسابا. ہاں، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ وہ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، رب السماوات والارض لا یملکون منہ خطابا، کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھے گا کہ خطاب کر سکے، بول سکے، بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی کسی کو. تو
کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکے. اتنا سخت دن ہوگا وہ قیامت کا دن. اس لیے فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین, تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کتنا سخت ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اور اس دن, یوم کا مطلب کیا ہے, اس دن, لا تملک نہیں مالک بنے گی, نفس کوئی جان, لنفس کسی جان کے لیے, شیئا کچھ بھی. دنیا میں تو کبھی ملکیت چل جاتی ہے نا, کبھی سفارش بھی چل جاتی ہے, کبھی رشوت بھی چل جاتی ہے, لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا, کوئی جان کسی کی مالک کچھ بھی نہیں بنے گی, کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے گا. اور پھر اس دن کون ہوگا مالک؟ اللہ رب العالمین اکیلے ہی مالک ہوں گے. للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم, سورہ غافر میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کہ اس دن پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے, آج کون ہے جس کی بات چلے گی. للہ الواحد القہار, وہ ایک ہی غالب اللہ ہے جس کی بات مانی جائے گی اور جس کی بات چلے گی. تو فرمایا کہ اس دن کسی نفس کی کوئی ملکیت نہیں ہے, کوئی بولنے کی جسارت نہیں کر سکے گا, کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوگی, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. سارا معاملہ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا, اور اللہ رب العالمین ہی فیصلہ کریں گے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کہ اس دن کسی کی کسی جان پر کوئی ملکیت نہیں ہوگی, شیئا کچھ بھی. والامر یومئذ للہ, اور معاملہ اس دن کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے. یومئذ کا مطلب کیا ہے؟ اس دن. للہ, اللہ کے لیے ہوگا, یعنی تمام کا تمام معاملہ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہوگا, اور کوئی انسان کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. کیا کیا بغیر اجازت کی سفارش نہیں ہوگی. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو سفارش کر سکے گا اس دن؟ الا باذنہ, مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اللہ رب العالمین جس کو سفارش کی اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا, اور جس کے بارے میں اجازت دی جائے گی اس کے بارے میں ہی سفارش ہوگی. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہمیں فلاں فلاں بچا لیں گے اور ہماری سفارش کر دیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین جس کو اجازت دیں گے کہ فلاں کے بارے میں سفارش کی جائے, صرف اس کے بارے میں سفارش ہوگی. اور سفارش کرنے والا بھی اپنی طرف سے سفارش نہیں کر سکے گا, بلکہ جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا, اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے اس کے بارے میں سفارش ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس؟ الا باذنہ, مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. تو کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی, نہ کوئی کلام کر سکے گا, نہ کوئی سفارش کر سکے گا, سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں. اور تمام کا تمام معاملہ والامر یومئذ للہ, اور تمام کا تمام معاملہ وہ اللہ کے لیے ہوگا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے. شروع میں آسمان کے بارے میں فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان کی حالت کیا ہوگی؟ آسمان پھٹ جائے گا, اور ستارے کیا ہیں؟ گر جائیں گے. اور پھر سمندر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پھٹ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبریں اکھڑ جائیں گی, ان کو کریت دیا جائے گا. قبروں سے جو قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ باہر نکل کے کھڑے ہوں گے. اور پھر ہر جان یہ جان لے گی ما قدمت و اخرت, جو اس نے اعمال کیے, نیکی والے اعمال کیے, برائی والے کیے ہیں, جو اس نے زندگی میں کر لیے, اور جو صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ چھوڑ گیا, یا کوئی برا کام کر کے چھوڑ گیا, تو اس کو بھی وہ جان لے گا. اور پھر فرمایا کہ اے انسان تم غور کرو کہ تمہارا کرم والا رب ہے, اس کے بارے میں کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے, اور وہ رب وہ عظیم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ, اور تمہیں درست بنایا اور تمہیں برابر بنا دیا, اور جیسی صورت میں, شکل و صورت میں اس نے چاہا ایسی شکل و صورت تمہیں عطا کر دی. کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ, لیکن وجہ کیا ہے کہ تم قیامت کے دن کو بھول بیٹھے ہو, اس کی تکذیب کرتے ہو, جھٹلا دیتے ہو کہ کس نے دیکھی ہے قیامت, کون پوچھنے والا ہے, کوئی نہیں ہے. ایسا دعویٰ کرتے ہیں لوگ جو قیامت کے منکر ہیں, قیامت کا انکار کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ تم نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے, حالانکہ تمہاری ہر حرکت اور ہر بات وہ نوٹ کی جا رہی ہے. اور نوٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو مقرر کیا ہے؟ حافظین کو, فرشتوں کو جو نگہبان ہیں, کرامن کاتبین, جن کو انسان کی دائیں طرف اور بائیں طرف بٹھا دیا گیا ہے, اور وہ معزز فرشتے ہیں, اور وہ ہر بات کو لکھتے جا رہے ہیں.
یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اور پھر فرمایا کہ تمہارے اعمال دو طرح کے لوگ ہیں عمل کرنے والے، کچھ نیک ہیں اور کچھ کیا ہیں، برے ہیں. جو نیک ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو لوگ برے ہیں، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ قیامت کے دن جہنم میں جلیں گے اور وہاں سے وہ غائب نہیں رہ سکیں گے. اور پھر فرمایا کہ ذرا غور کرو قیامت کیسا دن ہے، تمہیں کیا معلوم، وما ادراک ما یوم الدین، کیسا عظیم وہ دن ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، کتنا ہی وہ عظیم دن ہے، کیسا دن ہے، اس کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے. وہ دن ایسا عظیم دن ہے اور پھر اتنا خطرناک دن ہے کہ اس دن کوئی شخص کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی، اکیلا ہی وہ رب بادشاہ ہوگا اور صرف اسی کا حکم چلے گا. تو یہ مختصر اس کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر کی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صدق اللہ